سماج اسٹوڈیو میں مجاہد بلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور 5 ہفتے کی جنگ کے بعد جو ایک وقفہ آیا ہے، سیز فائر ہوئی ہے، پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ٹرمپ ایک دھمکی دیتے ہیں، اس سے ایک بار پھر جنگ کے سائے منڈانے لگتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو ٹرمپ صاحب نے برطانوی جو شہزادہ پہنچے ہیں فلپس، ان کی موجودگی میں جو کہا کہ ایران جو ہے وہ ہوش کے ناخون لے، وہ تباہ ہو چکا ہے، ہم سے درخواست کر رہا ہے کہ ہمیں بچایا جائے۔ ٹرمپ کے ان بیانوں کو کتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن بہرحال سپر پاور امریکہ کے صدر کا بیان کو لائٹلی، یعنی اس کو بالکل نظر انداز تو نہیں کیا جاتا۔ میرا میاں خورشید قصوری صاحب ہیں، وزیر خارجہ رہے، کئی کتابوں کے مصنف، اور میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قصوری صاحب ایک اتھارٹی رکھتے ہیں۔ کچھ جب ہم نے بڑا ریلیکس ہو گئے تھے سب کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مذاکرات ہو گئے ہیں، آخری وقت پھر لاسٹ ٹائم بھی پھر لگا کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا، لیکن یہ جو ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں ہیں، اور خاص طور پر تازہ تر ان کے ایران ہوش کے ناخن لے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمیں بچاؤ، کس حد تک اس پر اعتبار کیا جائے قصوری صاحب؟ دیکھیے، بات اعتبار کا نہیں ہے، دیکھنا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، اعتبار کی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اپنے آپ کو ایک دن میں 3-4 مرتبہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، تو اعتبار تو وہاں ہوتی ہے کہ ایک بندہ کوئی کہے اور وہ آپ کو کہا جائے کہ جی میں کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ اعتبار کر لیں، لیکن جب وہ خود ہی 4-5 دفعہ دن میں کانٹرڈکٹ کریں گے تو مقصد ان کا اعتبار کریٹ کرنا نہیں ہوتا۔ ان کے خیال میں جو ان کی اپنی پالیسی ابھی تک رہی ہے آرٹ آف دا ڈیل میں، جس میں پتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دبا لیں گے، اور جو نیو یارک کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا نہیں، ان کو تو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اگر یہی ان کی پالیسی تھی۔ لیکن میں نے جو ڈپلومیسی دیکھی ہے، اور میں نے انڈیا پاکستان کئی جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر کے اوپر، 3 سال جو نیگوشیشنز ہوئی تھیں، ہم نے چڑی کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، صرف میں اتنا بولتا تھا جتنا میں کانفیڈنس لوگوں کا بحال رکھنا چاہتا تھا، اور ہماری جنگیں ہو چکی تھی کشمیر کے اوپر، ایک نہیں کئی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی بولے گا تو کوئی ایسی چیز نہیں کہے گا یا کرے گا جس سے دوسری سائیڈ امبیرس ہو جائے، یعنی انڈیا ایسی کوئی چیز نہیں کہتا تھا ہمارے دور میں جس سے پاکستان گورنمنٹ امبیرس ہو یا ہماری وکٹری نظر آئے ان کی، یا ہم ایسی نہیں کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر انڈیا کو ہزیمت ہوگی، ہماری وکٹری ہوگی۔ تو اس کا واضح بیان ثبوت یہ ہے کہ جب میں نے کتاب لکھی تھی تو اس کی جو انوگریشن تھی، جو اس کی سیریمنی تھی کراچی میں اور دلی میں ریسپیکٹیولی، وہاں منموہن سنگھ، یہاں پریزیڈنٹ مشرف، تو تب تھی کہ ہر چیز اس میں سچی لکھی تھی، اور ہر ایک کو اعتبار تھا کہ جو ڈائلاگ ہوا ہے اس کو کریکٹلی ریفلیکٹ کیا گیا ہے۔ جو بنیادی اصول ڈپلومیسی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سخت بات بھی کرنی ہے تو آپ ایسے رویے بات میں کریں کہ دوسرے کے لیے آپ امبیرسمنٹ کا باعث نہ ہو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو لگتا ہے شاید بات ہی اس لیے کرتے ہیں کہ امبیرس کر دیا جائے دوسرے کو، لیکن ایک بہت ہی اگر میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس کا سبب یہ نہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کے لاکھ مودی کو چھوڑ کر ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسٹیٹسمنٹ ہوتے تھے، کیا بدقسمتی یہ نہیں کہ، اور پاس کے امریکہ والے جنگ بھی کرتے تھے لیکن ان کا بڑا کیلیبر ہوتا تھا، ریگن ہو، آئزنہاور ہو، کینیڈی ہو، بعد میں ہو، کیا یہ بیانات اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ ویسے بھی وہ مزاحیہ اداکار بھی رہے ہیں، جگلری بھی کرتے ہیں، کیا سمجھیے یہ کہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا۔ اچھا، اس میں سچ جھوٹ کی بات کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو میری کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی تھی، آپ کو یاد کرانے کی کوشش کرتا ہوں،
ان کی جو ان کی نائب تھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی بلیو ان این آلٹرنیٹیو ریالٹی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں کہوں دن ہے, آپ کہیں گے رات ہے. اچھا آپ کے سپورٹر کہیں گے رات ہے, میں کہوں دن ہے, آپ کے میرے سپورٹر کہیں گے دن ہے. اس میں سچ جھوٹ کی کہانی رہی کوئی نہیں. تو آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ زمانہ اور ہے. اس زمانے میں الیکشن لوگ جیت رہے ہیں, میں نام نہیں لیتا, مختلف ریاستوں میں وہ وہی ہیں جو لوگوں کو الو بناتے ہیں, جو لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں, تو وہی الیکشن جیت جاتے ہیں. کیوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں بھولے بھالے ہیں, وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. اور وہ اتنی صاف بات کرتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا اگر مگر کچھ نہیں, یہ چور ہے, فلاں ہے, یہ بدماش ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, یہ غدار ہے, یہ جو بندہ ہے. امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یہی, انڈیا میں بھی یہی, برازیل میں بھی یہی, اور جیتتے بھی یہی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ جھوٹ والی کہانی کوئی نہیں رہی. تو آپ جو مجھے پوچھ رہے ہیں جی آئزن ہاور تھے, بش تھے, فلاں تھے, نہیں, زمانہ بدل رہا ہے. ہاں مجھے آئی ایم این آپٹیمسٹ, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز لمبی چلے گی. دنیا کو بہت جلد پتہ چل جائے گا, اور میرا خیال ہے کہ امریکنز کو سمجھ آ رہی ہے, اور انڈینز کو آہستہ آہستہ آ جائے گی یہ سمجھ. جس بری طرح انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے یہ کہہ کے کہ وشو گرو ہے, وہ دنیا کا لیڈر ہے, اور جس حساب سے وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے, ہزیمت اس کو اٹھانی پڑی ہے. تو آہستہ آہستہ چاہے ان کا گودی میڈیا مانے یا نہ مانے, وہاں بھی یہ بات ہوگی کہ یہ طریقہ بات کرنے کا نہیں جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر مودی کا وہاں ہے. تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دور ایسا گزرا ہے, یہ ہسٹری اس پہ کمنٹ کرے گی. اس کے اکنامک ریزنز ہو سکتے ہیں بیکاز اتنی زیادہ امیر اور غریب کا فرق بڑا ہے, اور جو غریب ہیں وہ زیادہ غریب ہو گئے ہیں, تو وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ifs اینڈ بٹس. ان کو کوئی بندہ یہ امید دلائے کہ ان کے لیے کل آنے والا دن بہتر ہوگا, اور وہ سارے جیتے ہیں الیکشن. اگر آپ دنیا کا سروے کر لیں, ساری سیٹنگ گورنمنٹس ہارتی ہیں, یہی وجہ ہے. اور اس لیے یہ نہیں ہے کہ بڑے اسٹیٹس, ٹھیک ہے مانتا ہوں اسٹیٹس مین تھے, لیکن یہ بھی دیکھیں نا ٹرمپ بھی اس دور کی پیداوار ہے نا. ٹرمپ جو صاحب جو ہیں وہ صرف الیکٹرل ووٹ سے نہیں جیتے, وہ تو اپنی میجورٹی جیت گئے ہیں, پلورلٹی جسے کہتے ہیں, 50% سے تھوڑا سا زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے. تو یہ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دور جو ہے اس کی یہ ایک نشانی ہے کہ اس قسم کی جو لوگ بات کرتے ہیں, لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, ووٹ کر دیتے ہیں, لیکن شاید میرا خیال ہے کہ یہ دور لمبا نہیں چلے گا. لیکن قصوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ یہ بھی فالو کر رہے ہوں گے, کیا واقعی یہ تو کہتے ہیں کہ ایرانی معیشت کو دھچکا تو لگا ہے, بلکہ ٹرمپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ہمارے $1 کے برابر, ہمارے $1 ہے, ان کا 1.3 ملین ریال رہ گیا ہے. لیکن اس دوران ایرانی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آئل سے ان کی آمدنی بڑھی ہے, ان کا ریال بڑا ہے, اور ایک تو یہ کہ ان کی جو نیشن جو بکھری ہوئی تھی وہ مزید مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے. پرسیپشن بھی جنرلی یہ ہے کہ 5 ہفتے کی جنگ میں ایران کو اتنا بڑا نقصان نہیں آیا کہ جیسا کہ ٹرمپ کے کہنے کے مطابق وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہوں. قصوری صاحب دیکھیے وہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو شاید کتنا $1 ہے, وہ ان کے کتنے 1.3 ملین ریال کیا ہے. جی جی ہاں, تو میں جس ہوٹل میں اگر جب میں لنڈن جاؤں, جو میرا دروازہ بندہ کھولتا ہے, اگر اس میں 4-5 پاؤنڈ دے دوں تو میں دماغ میں سوچتا ہوں 4 پاؤنڈ نہیں, 50 روپے, 100 روپے. ایکچولی وہ ہوتے ہیں, اگر میں اس طرح سوچنے لگوں تو وہ تو 2000 روپے بن جاتے ہیں. تو لوگ جب باتھ روم میں وہاں جاتے ہیں تو وہ 2 پاؤنڈ کی ٹرپ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں تو 2 پاؤنڈ میں لوگ روٹی کھاتے ہیں. لوگ انٹر کانٹیننٹل نہیں تو 4 سٹار ہوٹل میں جا کے 800 روپے کے اندر وہ اچھا خاصا افطاری کر لیتے ہیں رمضان کے اندر. یہ نانسنس قسم کا کمپیریزن ہے کہ جناب ہمارے کے برابر ان کا یہ ہے. کاسٹ آف لیونگ انڈیکس از اے سیپریٹ تھنگ, اور ان کی پرچیزنگ پاورٹی اور ہوتی ہے. ماننا ہی, یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں امریکہ کی اور ایران کی معیشت کے. لیکن یہ مذاق اڑانا کہ جناب ہمارے $1 کے برابر ان کا 1.3 ملین ہے,
ان کا جو بندہ ہے وہ $1 ایک اس ریال میں جو روٹی کھا لیتا ہے. میں نے یہاں باقاعدہ پاکستان میں لوگوں سے پوچھتا رہا تو میری عادت ہے کہ بھئی یہ بتاؤ تندور پہ ایک بندہ جب جاتا ہے تو روٹی کے ساتھ دال یا سبزی ملے تو میری ایک عادت بنی ہوئی ہے. there are reasons for that. I want to monitor people. تو پہلے مجھے کہا کرتے تھے $100 ملے گا, اب مجھے کہتے ہیں $200 ملے گی اگر آپ نے دال اور روٹی کھانی ہے. تو $200 جو ہے وہ بنتا ہے, وہ جی ہاں وہ $1 سے بھی کم ہے, 60 سینٹس کے برابر ہے. تو اس لیے یہ نانسنس قسم کی بات ہے. ہاں یہ تو ماننا پڑے گا, پریزیڈنٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کی اس سے زیادہ اہم بات نو آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ایران میں ایک چیز ہے جو بہت کم ممالک میں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئے, ان پہ اتنی سینکشنز لگ رہی ہیں. وہ کیا غالب کا پڑی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی, مشکلیں کہ آسان ہو گئی, ان پہ اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ وہ آسان ہو گئی ہیں. انہوں نے ان کا ایکسپورٹ امپورٹ پہ اتنا دار و مدار نہیں جو پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے, بنگلہ دیش کا ہے, یہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومیز کا عموماً ہوتا ہے. ان کا تو ہے سیلف سفیشنسی, اور وہ لرن کر گئے پچھلے 40-50 سال جس قسم کی سینکشنز ہوئی ہیں 47 ایئرز میں, ٹو ایگزسٹ ایٹ دس لیول. نمبر 2, ان کی پاور ٹو بیئر پین از مچ گریٹر. دیکھیں امریکہ میں چیخیں نکلتی ہیں حکمرانوں کی بھی اور عوام کی بھی. کیوں میں بتاتا ہوں چیخیں وہ حکمرانوں کی کیوں نکل رہی ہیں. امریکہ میں حکمرانوں کی چیخیں اس لیے نہیں نکل رہی کہ یہ انڈے کی قیمت امریکہ مہنگی ہو گئی اور تیل مہنگی ہو گئی. ان کو اپنا الیکشن نظر آ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ غرق ہو جائیں گے, یہ چیخیں نکل رہی ہیں. اور جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ میں وہ مہنگائی کی, انفلیشن کی وجہ سے نکل رہی ہیں. جو جہاں تک ایران کا تعلق ہے ان پہ بڑا پریشر ہے. کوئی بے وقوف آدمی کہے گا کہ ان پہ پریشر نہیں, وہ بہادری سے لڑے ہیں, لیکن ان کے 3000 سے زیادہ بندے شہید ہو گئے ہیں. ان کی کوئی 20,000 سے زیادہ بلڈنگز انہوں نے منہدم کر دی ہیں, تباہ کر دی ہیں. تو ان کا بھی ایک ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹیز چاہتی ہیں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, اور اس میں پاکستان ایک نوبل رول ادا کر رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ دوسرا آپشن پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر آزمائیں گے تو ان کا انہیں زیرو فائدہ ہوگا. انہوں نے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ وہ 1000 بندہ اللہ معاف کرے اور شہید کریں گے, 10,000 بلڈنگ اور گرا دیں گے. وہ اسٹریٹ آف ہرموز نہیں کھولے گا بلکہ اور بند ہونے کے چانسز ہوں گے. فرق ہو جائے گا. کچھ اگر آپ یاد دیں, میں نے کہا آپ کہتے تھے نا کہ جو ڈپلومیسی آپ کے دور میں تھی کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی, وہ بھی ایران اور پاکستان انڈیا جیسے ملکوں کے درمیان بد اعتمادی, پھر شملہ ایکارڈ. تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کی جو آپ کی نہ صرف معلومات بلکہ آپ کا تجربہ, کیا ابھی بھی کسی نہ کسی سطح پر ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا سلسلہ جاری ہے, یا جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں اس میں شاید اس بد اعتمادی اور دھمکیوں کی فضا میں اگر ہو بھی تو کامیاب نہیں ہوگا مذاکرات؟ خیال ہے جاری ہے, کیونکہ دونوں کو آپشن ہی کوئی نہیں. نمبر 2, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ CNN بھی کہہ رہا ہے اور بہت سے معتبر ذرائع کہہ رہے ہیں. کامن سینس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ چیز جاری رہے, نہیں تو ساری دنیا کی معیشت کو جو دھکا لگے گا, وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں گریٹ ڈپریشن کے مقابلے میں نہ آ جائے, جو کرونا وائرس کے بعد آئی تھی نا کہانی, کہیں ویسی نہ ہو جائے. دعا کریں اور محنت کرنی چاہیے, اور پاکستان صحیح کوشش کر رہا ہے کہ اس پروسیس کو جلدی ختم کریں, نہیں تو ہمیں تو ایک اور مصیبت پڑ جائے گی. ہمارے 40-50 لاکھ لوگ روزگار کے لیے گلف میں گئے ہیں, اور وہ ڈائریکٹ شکار ہو سکتا ہے یہ ملک بھی اور وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے کہا نا کہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں قصوری صاحب, شکریہ. میں نے کہا کہ فورن منسٹر کی حیثیت سے ان کا جو رول رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یہ تو آپ بریک سے پہلے میاں خورشید قصوری صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی,
اور جو دھمکی آمیز بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے آ رہے ہیں جو ایک معمول کی بات ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کی جو فضا ہے وہ اس میں معیشت پھلنے پھولنے کے بجائے مزید جیسا کہ ہو رہا ہے نہ صرف ساری دنیا کی بلکہ سب سے زیادہ متاثر پاکستانی ہو رہا ہے. اور سوری ٹو سے ہم سمجھتے تھے کہ شاید ثالثی کے سبب ہمیں کچھ رعایتیں ملیں گی، لیکن ہمارے پڑوسی ملک دبئی تک نے یہ مانگ لیا. پھر جو اقدامات اسٹیٹ بینک نے کیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. وزیر خزانہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہو رہا. میں تو فاروق سلیم صاحب ہیں اور ہمیشہ ان جو اعداد و شمار ہوتے ہیں اتنے مستند ہوتے ہیں کہ جس سے رہنمائی بھی حاصل کرتا ہوں اور جو واضح کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کیمرہ اور اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے. شکریہ فاروق سلیم صاحب. ابھی تک کوئی اندازہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ کے خیال میں جو اوور آل عالمی معیشت کی کیلکولیشن تو خیر جاری ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوا کہ فوراً ہم نے 100 روپے تیل بڑھا دیا، ہر چیز بڑھ گئی. دوسری چیز آ گئی، اسٹیٹ بینک انہوں نے 11.5% انٹرسٹ ریٹ کر دیا. پورے تاجر برادری اس سے ہو گئی متاثر. کوئی $3.5 ارب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی، دبئی والوں نے مانگ لیا. ریمیٹنس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شاید کچھ کم ہو. تو اس تمام صورتحال میں کوئی پازیٹیو سائن بھی نظر آ رہا ہے فاروق سلیم صاحب آپ کو؟ یہ پازیٹیو چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاغذی استحکام، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پیپر اسٹیبلٹی. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے وہ تو کہتی ہے کہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں، اشاریے دیکھتے ہیں زر مبادلہ کے. آپ نے ذکر کیا وہ 15-16 بلین کے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے تھے، وہ کوئی 1.5 بلین نکلتا ہے یورو بانڈ کی شکل میں، کوئی 3-3.5 بلین نکلا یو اے کو واپس کیا. پھر وہ سعودی عرب سے اضافی قرضہ لے لیا، کچھ وہ یورو بانڈ میں مزید قرضہ اٹھا لیا بانڈ کی شکل میں. تو وہ 15-16 بلین پہ چل رہا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ وہ مستحکم ہے، کبھی گرتا ہے کبھی چڑھ جاتا ہے. لیکن آئی ایم ایف جو کہتا ہے یہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. دوسرا جو کاغذی استحکام میں سمجھتا ہوں یا ہمارے بیرونی سیکٹر کے حوالے سے، وہ روپے اور ڈالر کی پیریٹی ہے. یعنی کہ پہلے روپیہ جو ہے آپ کو یاد ہے مسلسل گرتا چلا جاتا تھا، اب وہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے اس کا ڈالر کے ساتھ جو پیریٹی ہے وہ استحکام پہ ہے، وہ سٹیبل ہے. اس کا فائدہ ایک مجاہد صاحب یہ ہوتا ہے کہ امپورٹڈ انفلیشن نہیں آتی. جب روپیہ گر جاتا ہے تو پھر جو بھی چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اسٹرکچرلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ والا معاملہ نہیں ہوتا. اب کاغذی استحکام سے ہٹ کے اگر اتر آئیں زمینی حقیقت کے اوپر، جو پاکستان کی زمینی حقیقت ہے جہاں آپ اور میں باقی 24 کروڑ پاکستانی رہ رہے ہیں، وہ بڑی مایوس کن ہے. تو میں اور کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. بڑے افسوس بھی ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد. دیکھیے اس وقت جو دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں 60-70% پاکستانی خاندان ہے پاکستان کے اندر. پہلا مسئلہ ہے بجلی کا. دیکھیے بجلی کا بل جو ہے وہ دیے بغیر گزارا نہیں ہے. لائٹس تو آپ آف کر نہیں سکتے. اب وہ بجلی کا بل اتنی تیزی سے بڑھا ہے پچھلے کوئی 2-2.5-3 سالوں میں کہ پاکستانی خاندانوں کو اپنا جو گوشت کھاتے تھے مہینے میں شاید 4 بار، اب وہ 1 دفعہ پہ آ گئے. جو پروٹین انٹیک تھی بچوں کے لیے جو بہت ضرورت ہوتی ہے وہ آپ سوچئے کہ 25 سے 30 گرام پہ پہنچ گئی ہے. اب جو مجھے 25 گرام یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ تو ایک گوشت کی بوٹی بنتی. اب آپ سوچئے کہ 25 گرام پروٹین بچوں کے لیے، جبکہ انتہائی ضروری ہے کہ جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو کوگنیٹو ابیلٹیز ہیں، سوچنے کی طاقت ہے، وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہوتی اور وہ پروٹین کی بنیاد پہ ہوتی. تو اس کو پھر وہ اکنامکس میں کہنے لگتے ہیں کہ انٹرا جنریشنل ڈیفیسٹ، یعنی کہ نسل در نسل وہ آپ کی سوچنے کی جو ابیلٹی ہے وہ کمزور پڑ جاتی. یہ سارا کام ہو رہا ہے بجلی کے بل کی وجہ سے. اور پھر پیٹرول کا بل آپ ساتھ اس میں جمع کر لیں جو بڑی تیزی سے پیٹرول بھی بڑھا ہے. تو یہ دو مسئلے جو ہیں، یہ قوت خرید کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا دشمن اس وقت لیکن وہ قوت فاروق صاحب، لیکن آپ یہی سمجھ رہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اول تو خیر میں ذرا گارڈڈ لفظ استعمال کروں گا کیونکہ ذرا سینسیٹیو ایشو ہے،
کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کے لیے ہم اتنے فیوریٹ ہو گئے ہیں, ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہمیں ریلیف ملے گا, شاید ملا ہو جو ہم نے سعودی عرب کو جو سعودی طیارے دیے, فوج دی, لیکن وہی سب یو اے ای ناراض ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کا جو سینکشن کے باوجود جو تجارت کھلی ہے, اس سے ہمارے پورٹ تھوڑے آباد ہوں گے, اس سے ہماری ایکسپورٹ امپورٹ پہ فرق آئے گا. تو یہ ایسا آئے گا کہ اس سے کچھ مثبت اشارے ملے؟ دیکھیے, اگر چلے جائیں سینکشن فری ایران پہ, میرا ذاتی خیال یہ بنتا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا وار, دیکھیے انسانی تاریخ میں جو بھی جنگ شروع ہوئی ہے وہ ختم ہوتی ہے, انڈیفینٹ نہیں چلتی. یہ جنگ بھی ختم ہونی ہے, ایک دن ختم ہونی ہے, اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب جنگ ختم ہوگی اس کا ایک حصہ ہوگا سینکشن فری ایران, یعنی کہ ایران کے اوپر سے سینکشن اٹھائی جائیں گی. مجاہد صاحب, وہ دن جو آتا ہے if پاکستان plays its cards right, اب آپ اندازہ کیجئے کہ 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ, اور بارڈر کے اس پار آپ اندازہ کیجئے کہ 210 ارب بیرل تیل کا پڑا ہے, 210 بلین بیرلز آف آئل, اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا ذکر کم ہوتا ہے تقریباً 35 ٹریلین کیوبک میٹر آف گیس, یہ بارڈر کے اس پار پڑی. اور آپ سوچئے کہ اس خطے میں جو سب سے بڑے صارف ہیں وہ چین ہے اور بھارت ہے, اور ان کو بڑی شدید ضرورت ہے تیل کی اور گیس کی. اور خدا نے جو جیوگرافی بنائی ہے, جو پروڈیوس کرنے والا ہے ایران اور جو استعمال کرنے والے ہیں, ان کے بیچ میں پاکستان. ٹھیک, تو آپ سوچئے کہ یہ سارا تیل اور یہ گیس یہ ایونچولی پاکستان سے گزر کے بھارت اور چین پہنچنی. اور اگر میرا تخمینہ درست ہے, میں کتنی گیس جاتی ہے, کتنا تیل جاتا ہے, لگ بھگ 3-4-5 بلین ڈالر کی صرف ٹرانزٹ فی یعنی کہ کرایہ آپ لیں گے, وہ تیل اور گیس جو چین اور بھارت جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کو خود کو ہم اس وقت کوئی 20-25 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں ڈالر قیمت میں, جو جاتا ہے ایل این جی کے لیے, جو جاتا ہے پیٹرول ڈیزل کے لیے. تو جب وہ پائپ لائن گزریں گی تو آپ سوچئے پاکستان کے لیے سستی. لیکن فاروق سلیم صاحب ڈیو ریسپیکٹ, اب جو ہم تھوڑا سا اطمینان کا سانس لیا نہیں تھا, لیکن ہمارے جو ٹرمپ صاحب ہیں ابھی جو ٹویٹ دے رہے تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ اتنا برا حال ہے ایران کا کہ ہمارے $1 کے برابر ان کا 1.3 ملین ریال ہو گیا ہے, ان کی معیشت 1.3 ملین ایرانین ریال ایکول ٹو $1. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. وہ ہم سے جو درخواست کر رہے ہیں کہ آئیے ہماری مدد کیجئے, حرمت سے نکالیے. ابھی جو جسٹ ٹویٹ کیا, تو بہرحال خیر عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ٹرمپ جو ہیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہیں کہ جن پر اعتبار کیا جائے. دیکھیے تازہ ترین دھمکی تو ایک بار پھر اس کو مذاکرات کو پر ڈومینیٹ کر جائے گی, اور پھر ایران نے جواب بھی دیا. تو اس صورتحال میں تو ہمیں کوئی پازیٹیو سائن نظر نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر یہ جو تیل اور گیس سے ہمیں جو ٹرانزٹ میں ملے. دیکھیے ٹرمپ صاحب جب 4 بیانات دیتے ہیں 4 گھنٹوں کے اندر, وہ چاروں بیانات جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچی سمجھی اسکیم ہے میڈیا کی اٹینشن لینے کے لیے, اس میں جان کوئی نہیں ہوتی. اب زمینی حقیقت دیکھ لیں, آپ ٹرمپ صاحب کو چھوڑ دیں وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے زمینی حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ ایران ہو یا وہ امریکہ ہو, ان کے اوپر ان کی اپنی آبادی کا بے تحاشا سیاسی پریشر. ایران میں جو ایران کا اپنا بینک مرکزی ایران ہے, جو ان کا سینٹرل بینک ہے, اس نے جو ایرانی صدر کو رپورٹ بھیجی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران میں جنگ کے بعد ممکنات میں سے ہے کہ جو ریٹ آف انفلیشن ہے, مہنگائی کی شرح, وہ 180% پہ پہنچ جائے. اچھا, اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 6-7% پاکستان میں جب شرح پہنچتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں.
امریکہ میں 3-4% پہنچتی ہے تو امریکہ وقت میں رہنے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو یہاں بات ہو رہی ہے 180%. اور جو ریال کا آپ نے ذکر کیا، جنگ سے پہلے تقریباً 44,000 ریال کا $1 ملتا تھا، اور آج 13 لاکھ ریال چاہیے $1 خریدنے کے لیے. اب آپ سوچئے کہ ایران ایک ملک ہے جو چاول بھی امپورٹ کرتا ہے، جو گندم بھی امپورٹ کرتا ہے، جو چینی بھی امپورٹ کرتا ہے، اور اگر یہ 44,000 ریال سے اس کی قیمت جاتی ہے 13 لاکھ ریال پہ، تو وہاں پہ تقریباً 70-80% جو رہنے والے ہیں ایران کے لیے، ان کے لیے چینی خریدنا، گندم خریدنا، ان کے لیے چاول خریدنا، ان تو کی پھر ٹرمپ کی بات یہ درست ہو گئی فروخ عظیم صاحب کے دے آر اکنامکلی کولیپس ہونے جا رہے ہیں اور ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیے امریکہ کا بھی حال اچھا نہیں. وہاں پہ جس دن 4 سے $4.5 $5 پہ جو پیٹرول کا ریٹ جاتا ہے پیٹرول پمپ کے اندر، تو اس وقت امریکنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ سیاسی طور پہ اپنی جو سیاسی قیادت ہے اس کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب نومبر میں ان کا مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے. اگر وہاں پہ ریپبلکنز ہار جاتے ہیں تو اب سوچئے کہ جس کو وہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ لیم ڈک پریزیڈنٹ، یعنی کہ یہ صدر جو ہے فاروق صاحب آپ کو وقت کا تو ہمیں بڑا زیادہ، لیکن بہت میں اسپیسیفک بات آپ سے، بلکہ میرے اور میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ بہت ہی ایک معیشت کے سنجیدہ آدمی ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ آپ ہی نے فگر دیے تھے کہ 85,000 سرکاری گاڑیاں ہیں، اور غالباً یہ لوگ 500 سے لے کر کم سے کم، اور ایک بعض لوگ تو 1,000 لیٹر تک مفت پیٹرول لیتے ہیں. کوئی اقدامات دیکھیے یہ سب منتقل ہمیں کیوں کر دیتے ہیں؟ 3 کروڑ موٹر سائیکل والوں پر، 7 ارب پر، اور باقی ان کے سینٹرل ایئر کنڈیشن جو آپ بجلی کی بات کر رہے تھے، ان کے گورنر ہاؤسز، ان کی اسمبلیاں، ان کے گھر، تو یہ والی کوئی بات سوری ٹو سے میری سمجھنے سے باہر ہے. دیکھیے مقابلہ کر لیں. آپ نے کہا 85,000 اور 500 کاریں ہیں جو حکومت پاکستان کا کار پول ہے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے فریڈم آف انفارمیشن کے تحت حکومت برطانیہ کو لکھا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کار پول کا کیا سائز ہے. مجاہد صاحب ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس 86 گاڑیاں ہیں. 86. مائی گاڈ. پاکستان کے پاس 85,500، اور جو برطانیہ کا سرکاری پول ہے کار پول، اس میں 86 گاڑیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو وزیر کو کسی جگہ جانا ہے وہ کار پول کو فون کرتا ہے، اپنی کار بک کرتا ہے، اور اس گھنٹے بھر کے لیے وہ کار اس کو دے دی جاتی ہے. اگر اس نے گھر سے آنا ہے تو اس کی جو ٹرین کا ٹکٹ ہے، یا اس کی جو انڈر گراؤنڈ کا ٹکٹ ہے، ریل کا ٹکٹ ہے، وہ جو وزارت ہے وہ اس کو ریمبرس کر دیتی ہے. یہ کاروں واروں کا جو معاملہ ہے یہ برطانیہ جیسے ملک میں نہیں. اب وہ جو آپ نے ذکر کیا 85,500 کاریں، وہ تقریباً 114 ارب روپے کا پیٹرول اور ڈیزل سالانہ استعمال کرتی ہیں. 114 ارب کا 30 کروڑ روپے کا پیٹرول اور ڈیزل روزانہ کی بنیاد پہ. اب سوال آپ نے جو اٹھایا کہ یہ حکمران کیوں آپ کو واپس کرتے ہیں، آپ کوئی پریشر کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر، آپ دوبارہ سے انہی لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. They are under no pressure to give up their perks. وہ اپنی یہ آسائشیں، یہ اپنی شاہ خرچیاں کیوں ختم کر دیں؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے. سوال وہ کیا منی نیازی کا ایک شعر تھا کہ کسی سے اپنے عمل کا حساب کیا لیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. تو اس کا جواب تو یہی ہے میرے پاس کہ یہ سارے سوال غلط ہیں، اس کا جواب اسی نہیں ملتا. لیکن جسٹ کنکلوڈنگ ورڈ کہ اس طرح تو ہم 53% آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ورلڈ بینک نے کہا ہم پہنچ چکے ہیں. ہاؤ، اور وہ چیخیں نکل گئی ہیں. ہر دوسرا آدمی اب ہمارے کردار کو تو بھول گیا ہے. سڑک پر اسلام آباد مجھے یہی کہتا ہے مل رہا ہے جناب، جو ہم آج کل زیادہ تر ان ڈرائیو استعمال کرتے ہیں، کیا ہوگا. تو یہ جو سوری ٹو سے کوئی لمٹ تو ہو، کیوں احساس کیوں ہو. اور آپ نے درست کہا کہ کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب ماشاءاللہ ان کے جو بیانات آتے رہتے ہیں. تو یہ جو 138 ارب ڈالر کا قرض ہے، آپ ہی سے میں نے فگرز لی تھی، اس کا سود بھی ہمیں دینا ہوتا ہے.
تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کچھ گائیڈ ایک دو پوائنٹ میں کر دیں حکومت کو تاکہ پھر میں آپ سے رخصت لوں. مجاہد صاحب، وسائل اس ملک کے پاس بے تحاشا ہیں. اس ملک کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے، جو بجلی کے شعبے میں 2500 ارب کا نقصان کرتی ہے، گیس کے شعبے میں 3000 ارب کا نقصان کرتی ہے، جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز چلاتی ہے اس میں 5000 ارب کا نقصان کرتی ہے. یہ فوکس کیے ہوئے ہیں آپ کے اور میرے ٹیکس کے اوپر کہ ٹیکس اکٹھا کریں تاکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بجلی کے شعبے میں، وہ اپنی کاروں کے شعبے میں، وہ اپنے کارپول کے شعبے میں، وہ اپنے گیس کے شعبے میں نقصانات کرتی جائے. تو وسائل بے تحاشا ہیں. آپ نے اور میں نے پریشر ڈالنا ہے کہ ان وسائل کا استعمال صحیح سمت میں کیا جائے. ہاں، فاروق سلیم صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا، میں نے جیسے کہا کہ جن مستند اعداد و شمار کی روشنی میں وہ ہمارے کارکردگی بتا رہے تھے کہ جناب 35,000 گاڑیاں ہیں. جناب ہمارے سرکار کے پاس برطانیہ جیسا ملک، جناب جنہوں نے آدھی دنیا تھی حکمراں، ان کے پاس 86 گاڑیاں ٹرینیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جب کہ سنگین معاشی بحران ہے اس ملک کو درپیش، ہماری اشرافیہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جب سے جنگ شروع ہوئی اس کے بعد اس شہر اقتدار میں ہوں. ہمارے کراچی شہر کا جو حال ہے وہ تو آپ کو علمی ہے کہ کیا کیا ہم سب پر گزرتی ہے. لیکن یہ جو شہر بڑا آئیڈیل بنایا گیا تھا اور یہاں بڑے سیکٹر اور سڑکیں اور پل اور انڈر پاس، لیکن جس طرح شہر اقتدار کے کراچی یاد آ رہا ہے، شہر اقتدار کے شہریوں نے 5 ہفتے بسر کیے ہیں. جہاں جہاں جاتا ہوں یہی کہتے ملتے ہیں کہ جناب گھر میں بیٹھے رہے تو ویسے ہی لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں خاندان میں. لیکن پورا شہر جو ہے وہ جامد ہو کے رہ گیا تھا. تقریباً ریڈ زون ایک ہوتا تھا بڑا مشہور، جس میں جی پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، ایوان وزیر اعظم ہے، لیکن آنے جانے والے تمام راستے تقریباً بند تھے. اور پچھلے 3 دن سے سکون کا سانس لیا. اب ہاں یہ ضرور ہے کہ 10 بجے تک ہوٹل کیفے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اب شہر اقتدار کھلا ہوا ہے. لیکن کب تک، اس کے بارے میں سوالیہ نشان اس لیے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں جاری ہیں. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد کو اجازت دیجیے.